السلام علیکم ویلکم بیک ود اندر ویڈیو آف لیجنڈری فری ٹاکس. مائی نیم از نعمان خان اور آج میں آیا ہوں قیوم اسٹیڈیم شیراز محمد استاد کے پاس, جو کہ پاکستان ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ سرو کر رہے ہیں آج کل. اور باڈی بلڈنگ کے حوالے سے جہاں تک میں بات کروں تو استادوں کے استاد میں کہہ سکتا ہوں سر اعجاز احمد. میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سر نے مجھے سر کا نمبر دیا ہے کہ سر سے آپ انٹرویو لیں. بہت نالج ہے سر کے پاس باڈی بلڈنگ کے حوالے سے, اسپورٹس کے حوالے سے, جتنے بھی نالج وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ سر کے پاس ہے. تو آپ سر کا انٹرویو کریں. تو میں اسی حوالے سے سر کے پاس آیا ہوں. تو سر سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے, کیا ایشوز ہے اس کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ رہیے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. سر نے تو سب سے پہلے مجھے کہا کہ سر کو میرا سلام کہنا. وعلیکم تو السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ سر شکر الحمدللہ. سر جم شیم کیسے جا رہے ہیں سر آپ؟ بس شکر ہے جی, زبردست. ابھی تو الحمدللہ ینگ جتنے بھی بچے ہیں, بچیاں ہیں اور اولڈ مین, میل یا فیمیل, جم اور ان کو بہت زیادہ اب جیسے جیسے کہ میڈیا پہ یہ چیز دکھا رہے ہیں کہ جی جم سے فلاں چیز بھی بہتر ہو سکتی ہے, فلاں بیماری بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو جم کا رجحان, گراؤنڈ کا رجحان, اسٹیڈیم میں آنے لوگوں کا آنے کا بہت بڑھ گیا ہے. جی سر, آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں, کرنٹلی کیا سرو کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں اپنے حوالے سے تو یہ کہوں گا کہ میرا سٹارٹ بھی قیوم اسٹیڈیم سے ہے ایز اے پلیئر. میں یہاں 85 میں آیا ہوں ایز اے پلیئر. جی 85 میں اسی جگہ پہ جہاں پہ اب میں انٹرویو دے رہا ہوں, اس طرح میں اس جگہ پہ میں ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ کے حساب سے آیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے 86 سے میں نے کمپٹیشن شروع کیے ہیں اور جو کہ 97 تک چلتے رہے ہیں. جی اور میں نے اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے بیچ میں ویٹ لفٹنگ کے حوالے سے, اور باڈی بلڈنگ میں نیشنل سطح میں 10 مرتبہ مسٹر پاکستان رنر اپ, مسٹر اولمپیا رنر اپ رہا ہوں. تو اپنی اس لائف میں, اور اس کے بعد پھر جس طرح جیسے ابھی اعجاز صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ جی وہ میرا ٹیچر ہے, تو کوئی اتفاق کی بات یہ ہوئی ہے کہ 97-96 کی بات ہے کہ اس وقت یہاں ہمارے پاس کوچز پورے صوبے میں جو تھے, نالج والے کوچز تو بہت کم تھے. تو مجھے کئی اپنے ٹیچروں نے کہا کہ تم شراز اب گیم چھوڑ دو اور باقاعدہ طور پہ کے پی کے لیے کوچنگ شروع کرو. تو میرا سٹارٹ ہی اعجاز سے ہے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے. تو جس وقت میں نے پھر اعجاز صاحب کو ایکسرسائز کروانا شروع کیا تو میری اپنی جو کمپٹیشن کی ایکسرسائز تھی وہ پھر بیچ میں ڈسٹرب ہو رہی تھی, تو پھر میں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا اور مکمل طور پہ کوچنگ کی طرف آ گیا تھا. تو پھر اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے کہ اعجاز کی بات ہو رہی ہے تو اعجاز سے اسٹارٹ لیتا ہوں کہ اس میں اعجاز پہلے مسٹر NWFP اور اس کے تقریباً 20-22 دن کے بعد سیالکوٹ میں مسٹر پاکستان ہو رہا تھا. تو میں اس کو لے کر گیا ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. تو وہاں اس نے گولڈ کیا ہے. تو گولڈ کے بعد پھر ٹائٹل فائٹ کے لیے پھر یہ منتخب ہو گیا تھا مسٹر پاکستان ٹائٹل کے لیے. تو یہ میرے لیے سب سے پہلی جو کوچنگ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے تو وہ اعجاز صوبے کا پہلا مسٹر پاکستان بنے میری کوچنگ میں. تو اس کے بعد پھر کوچنگ کا سلسلہ چلتا رہا ہے. بیچ میں پھر مختلف گیموں کے لوگ میرے پاس آتے رہے ہیں فزیکل فٹنس کے حساب سے. جس طرح کرکٹ میں عمر گل سیر فہرست ہے, اسی طرح اسکواش کی ماریا تور ہے, وہ میرے پاس کافی دیر تک ٹریننگ کرتی رہی ہے, جو ورلڈ نمبر 3 تک پھر گئی ہے. اسی طرح اسکواش کے تو تقریباً بہت لوگ آتے رہے ہیں جن میں سیر فہرست ماریا تور, عامر اطلس, فرحان محبوب, یہ عمر گل, مختلف اکیڈمی ہیں ہمارے اسٹیڈیم میں. تو جن جن لوگوں کو بھی کسی ہیرو کا پتہ چلتا تھا کہ جی اپنی گیم کے ساتھ ساتھ یہ جم بھی کرتے ہیں, مطلب ویٹ ٹریننگ کے لیے سارے یہاں پہ آتے ہیں. بہت ضروری ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج سے اس ماریا کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر اسٹیڈیم کی بات کروں گا, پاکستان سطح پہ تو تھا لیکن صوبائی سطح پہ جم کو کوئی اتنی اہمیت سے نہیں دیکھتے تھے. بقایا گیم والی کوئی بات ہے, باڈی بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا. تو اس کے بعد پھر ایک رجحان بن گیا تھا کہ جب ہماری گیم تبھی جا کر بہتر ہوگی, آل گیم کی بات کر رہا ہوں, جس میں جم شامل ہوگا. تو پھر الحمدللہ یہاں جم دیکھتے 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 آج ہمارے پاس باڈی بلڈنگ کرنے والے لوگ کم ہیں اور عام گیموں والے لوگ
تقریباً 400-500 پلیئر ڈیلی کے یہاں آ کر ویٹ ٹریننگ کرتا ہے. ماشاء اللہ. سر تو آپ کرنٹلی سرو کر رہے ہیں جنرل سیکرٹری آف پاکستان ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں سر. باڈی بلڈنگ سے جس وقت میں نے ایز اے عہدے دار ریزائن دیا ہے, میں پہلے سیکرٹری تھا باڈی بلڈنگ میں, اس کے بعد پھر کچھ ایسے حالات چل رہے تھے جس میں نے باڈی بلڈنگ کو خدا حافظ کر کے ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں, جی. تو پھر میں ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوں. تو وہ الحمدللہ میری وہ جو اپنی گیم ہے ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. میل فیمیل ابھی بھی نیشنل گیم میں ہمارا کافی پوری تقریباً لڑکے گئے ہیں, لڑکیاں لڑکے. اس میں کمپٹیشن ظاہر ٹف ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, تو ہماری برونز اس میں ایک برونز آیا ہے, جس طرح باڈی بلڈنگ میں بھی ایک برونز آیا ہے, ویٹ لفٹنگ میں بھی ایک ہی برونز آیا ہے. تو الحمدللہ میں اس میں ابھی پچھلے سال فزیکل کورس اور ویٹ لفٹنگ کورس کے لیے سرکاری سطح پہ رشیا گیا تھا, کورس کیا میں نے. اس سے پہلے میں ایران گیا تھا, ایران سے پہلے پھر میں اسی طرح تھائی لینڈ وغیرہ. تو الحمدللہ مجھے ویٹ لفٹنگ نے بہت عزت دی ہے. سر آپ نے بات کی نا باڈی بلڈنگ سے کی وجوہات کی, وہ بنا پہ آپ نے وہ ریزائن کیا, تو وہ آپ بتا سکتے ہیں ذرا کیا وجوہات بنی جو باڈی بلڈنگ کو آپ نے چھوڑ کے ویٹ لفٹنگ کی طرف آپ آئے؟ وہ تو کسی سے چھپی ڈکی ہے نہیں, اسی لیے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں 3-4 تنظیمیں کام کر رہی ہیں. یہ بھی بنیادی وجہ یہ چیز ہے کہ وہاں اس وقت پہ نان ٹیکنیکل لوگوں نے بیچ میں جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں جم وغیرہ بنا لیے, اور بیچ میں پھر شوق تو ختم ہو گیا تھا میرے خیال سے. 96 کے بعد جو باڈی بلڈنگ کا شوق ہوتا ہے, جو استاد کہتے ہیں کہ میرا نام ہو, وہ چیز تو ختم ہو گئی. اب تو اکثریت, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثریت جو ہے وہ بس لڑکے تیار ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس میں اسٹیرائڈ بہت زیادہ انوالو ہو گیا, جس کی وجہ سے جو مجھے ابھی بھی سخت نفرت ہے اسٹیرائڈ سے, اور نہ یہ ماحول ہے, اور نہ میں کبھی کسی کو یہ کہوں گا کہ آپ اسٹیرائڈ کھائیں اور باڈی بلڈنگ کریں. سر اسٹیرائڈ پہ آئیں گے, بٹ یہ آج کل جو آپ نے بات کی کہ 3-4 یا 5 فیڈریشن یا ایسوسیشن اس طرح کے بن گئے جو اپنے اپنے کمپٹیشنز کروا رہے ہیں, تو سر یہ بہتر نہیں ہوا کہ یہ سارے مل کے ایک فیڈریشن بن جائے اور سارے مل کے ایک ہی کمپٹیشن کروائیں گے, تو ہمارے ایتھلیٹس بھی ہمارے لیے زیادہ آئیں گے اور تگڑے ایتھلیٹس آئیں گے جو کہ ہمیں ہماری کنٹری کو باہر جا کے ریپرزینٹ کر کے ہمارا نام روشن کر سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میرے پاس یہاں جتنی بھی اب گروپ بنے ہوئے ہیں باڈی بلڈنگ کے, تو الحمدللہ میرا سب کے ساتھ اتنا ہی کلوز تعلق ہے جتنا طارق پرویز کی باڈی بلڈنگ کے ساتھ ہے. جو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نمبر 1 فیڈریشن نمبر 1 ایسوسیشن ہے. وہ اس لیے کہوں گا کہ پاکستان اولمپک جو ہے وہاں جو میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے وہ طارق پرویز اٹینڈ کرتا ہے. تو میں اس لیے اس کو لیگل کہوں گا. جس طرح بھی نیشنل گیم ہوئی ہے, تو نیشنل گیم میں بس ابھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں 1 اور 2 کی بات یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ نیشنل گیم میں کون سی باڈی نے جا کر باڈی بلڈنگ کی ہے, تو اس میں طارق پرویز کا نام سیر فہرست ہے. طارق پرویز کی فیڈریشن جو بھی ہے وہ لیگل فیڈریشن ہے. میں سب دوستوں کو یہ درخواست کرتا ہوں, اور میں نے سٹارٹ سے بھی پچھلے 6 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ طارق پرویز کا اور باقی جو سیکنڈ گروپ کے لوگ ہیں ان کا آپس میں کمپرومائز ہو جائے. میں نے اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے. میری تمام جتنے بھی میرے ساتھی ہیں جو بھی ایسوسیشن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, میری اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح الحمدللہ طارق پرویز ہے یا باقی کے لوگ ہیں. اسی طرح پاکستان سطح پہ ابھی ہمارا ساتھی تھا, وہ تو اللہ کو پیار ہو گیا, یا بٹ صاحب. میں نے اب اس کو بھی کہا تھا کہ بٹ صاحب یہ مہربانی کریں, اور آپ کی جو ساتھی بنے ہوئے ہیں جن کا تعلق ہمارے صوبے پشاور سے ہے, اور ان چیز کو ختم کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تاکہ باڈی بلڈنگ بہتر ہو جائے. اب دیکھیں لاہور میں 6 کمپٹیشن ہو رہی ہیں, 8 ہو رہی ہیں, تو مختلف جگہوں پہ مختلف چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے یہ سارے ایک سٹیج کے لوگ ہوتے تھے. ہم ایک طرح کے, میرا ٹیچر جو تھا
آگے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا میرے استاد کا شاگرد ہے، یا معصوم بٹ میرے استاد کا شاگرد ہے، وہ ابھی بھی مجھے نظر آتے ہیں کسی نہ کسی ایونٹ میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے، محمد اعظم باجوہ، مسٹر ایشیا. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنا باڈی بلڈنگ کے لیے کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، صوبائی سطح پہ بھی اور نیشنل سطح پہ بھی. جیسے میں نے تبلیغ کی ہے کہ جی اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، بس آج کل پیسہ بہت انوالو ہو گیا ہے. جی سر. تو اسی طرح لڑکوں کو لے جاتے ہیں، ٹور کے لیے لے جاتے ہیں، ویزے لگواتے ہیں. اس کے علاوہ بس اپنی ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز کب ختم ہوگی، بلکہ میرے خیال سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہر بندہ اپنی دکان بنا کر بیٹھا ہوا ہے. جی سر. جب لالچ ختم ہوگی تو وہ فیور گیم کی طرف آئیں گے نا. جی. بس جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں وہ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ یہ فیڈریشن صحیح ہے، یہ فیڈریشن صحیح ہے، میں کہاں پہ جاؤں، وہ کنفیوز ہوتا ہے سر. تو اگر فیڈریشن ایک ہوگی یا ایسوسیشن جتنا بھی جو کمپٹیشن ارینج کرواتے ہیں ان کے لیے تو وہ سیم ہوگی تو ایتھلیٹ بھی زیادہ وہ اچھے سے آئیں گے سر. میں اس کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جو پلیئر ہوتے ہیں نا، جو پلیئر اکثریت پلیئر، جی 80% پلیئروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لیگل ہے اور کون ان لیگل ہے. یہی بات ہے. ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کو کسی کمپٹیشن سے روکا جائے کہ تم نہیں جا سکتے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جی ابھی فلاں مقابلہ جیتا ہے. تو بھائی کس کا مقابلہ جیتا ہے؟ طارق پرویز کی ایسوسیشن ہے یا کسی دوسرے کی؟ تو اگر وہ طارق پرویز کی ایسوسیشن کے اس لیول کا ہے کہ وہ ٹرائل میں سلیکٹ ہو کر آگے نیشنل کھیلے، تو اس وقت اس کو وہ دوسری تنظیم والے نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ وہ لڑکے اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی یہ فلاں لڑکا تو فلاں کے کمپٹیشن میں کھڑا تھا، اب یہ نیشنل ہماری آ گئی ہے تو یہ بیچ میں کدھر سے آ گیا ہے؟ تو بات یہ پلیئر غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے لیگل کون ہے اور ان لیگل کون ہے. جو سیکنڈ گروپ کے لوگ ہیں، تھرڈ ہیں، یہ سارے ہمارے قریبی ساتھی تھے. ایک ہی جگہ پہ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بیٹھ کر باڈی ویٹ بھی ہوئے ہیں لوگوں کے، ہم نے یہاں لسٹیں بھی تیار کی ہیں، ایک ہی جگہ کمپٹیشن لڑے ہیں، لیکن بیچ میں ایسا کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ ابھی تک کوئی ہے کہ جس نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر سکے. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کے پیچھے کوئی ایک دو بندہ ایسا ہے جو اس مین بندے کو کمپرومائز کے لیے چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو بس پھر بات یہ ہے کہ جب یہ میری تو گیم ہے، مجھے تو تکلیف، کیونکہ اس باڈی بلڈنگ کو میں نے بہت، یہ میرے خیال سے میرے آل جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں، جتنے بھی کے پی کے اندر، پشاور کے اندر، تو وہ سب یہ کہیں گے کہ شیراز نے اس گیم کو سامنے، پنجاب کے سامنے کھڑا کیا تھا اس گیم کو، کہ جی پشاور میں بھی، جیسے میں نے سٹارٹ پہ کہا ہے کہ اعجاز مسٹر پاکستان بنا ہے. اعجاز نے کبھی پنجاب میں جا کر ایک دن بھی ٹریننگ نہیں کی، وہ اسی جم میں ٹریننگ کر کے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل لیا. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لڑکا بنانا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو نہ بننے والی جو ان کے تعلقات بن گئے ہیں، نہ بننے والے، اس کو ختم ہونا چاہیے. میں پھر ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے ساتھیوں کو، جتنے بھی جو کلبوں والے ہیں اور جہاں بھی ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، کہ خدا کے لیے باڈی بلڈنگ کو مت خراب کریں اور اس کو نئی نسل پہ بھی طرز کھائیں. کوشش یہ کریں کہ اسٹیرائڈس کو اگنور کریں اور سپلیمنٹ پہ آ جائیں، پیور ڈائٹ پہ آ جائیں. ہم نے گیم کی اس وقت اسٹیرائڈ کو جانتا بھی نہیں تھا. تو میں اسی ویڈیو آ رہا تھا اس پہ کہ سر آپ کے ٹائم پہ جو باڈی بلڈنگ ہوتی تھی اور یا اب جو ہو رہی ہے، ڈفرینس کیا آ گیا ہے اس میں سر؟ بس اسٹیرائڈ آ گئی اور تو کوئی باقی ٹریننگ روٹین وہی ہے. یہ جم اسی طرح، پہلے بھی اسی طرح کے جم ہوتے تھے، بلکہ ویرائٹی میں اس سے بڑے کم ہوتے تھے. جی میری بیک پہ میری 2 پکچریں لگی ہوئی ہیں، اگر کبھی آپ ان کو کلوز کر کے غور سے دیکھیں اور اسی باڈی ویٹ کے موجودہ دور کے 30 سال بعد والے لڑکے کو دیکھو تو آپ کو کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں لگے گا. تو اس وقت جیسے ہم نے یہ بنائے ہیں پیور، صرف ڈائٹ پہ انڈا اور اپنی مرغی اور کیا کہتے ہیں جی باقی فوڈ سپلیمنٹ تو تھا ہی نہیں، ہم پیور ڈائٹ لیتے تھے، یہ چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہے یا فروٹ ہے، اس طریقے سے ہماری یہ روٹین ہوتی تھی. تو الحمدللہ ہم نے رزلٹ دیا. سر یہ اسٹیرائڈ جو آ گیا ہے نا، تو آج کل جو اسٹیرائڈ زیادہ ہو گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ نہیں ایتھلیٹ کو زیادہ مطلب وہ کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ میں جلدی بن جاؤں، وہ وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ ایک جیسے کسی چیز میں بھی ایک رواج شروع ہو جاتا ہے نا، جی تو وہاں ہوتا اوپر سے ہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ
وہ پھر منتقل ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ پھر دیہاتوں تک وہ بات چلی جاتی ہے. بس اسی طرح کی کوئی بات ہے. اور ابھی جو موجودہ ہمارے جو پلیئر ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میرے صوبائی لوگ ہیں, جو ہمارے صوبے کے جو پلیئر ہیں, یہ محتاجی یہ مجبوری سے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اوپر نیشنل سطح پہ ہم نہیں جیت سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی تو سارے اسٹیرائڈ کے آئے ہوئے ہیں نا. مطلب وہ کانسیپٹ ہی وہ نہیں ہے, ختم ہو گیا. پیور تو میرے خیال سے اب پیور کی تو بات ہی لوگ بھول جائیں. جی سر, جب تک ورلڈ سطح سے یہ چیز ختم نہ ہو, ہائی لیول پہ ہائی لیول, اور اس میں ہمارے صوبے کے, ہمارے پشاور سے تعلق رکھنے میں بہت سے ایسے ہمارے قریبی ساتھی ہیں جو زندگی کی بازی ہار گئے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اندر سے ڈیمیج ہوئے ہیں لیکن شرم کے مارے کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے. سفر کر رہے ہیں وہ. ہاں, جی سر. لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ تو چلے گئے ہیں دنیا سے ہی بیچ میں. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ایک کمپٹیشن کے لیے ایک ہی مسٹر پاکستان کے مقابلے تھا, کوئی میرے خیال سے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, تو ایک مہینے میں کوئی 6 کے 7 جوان لڑکے باڈی بلڈنگ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اسٹیرائڈ کی بدولت. تو یہ ورلڈ سطح تک بات گئی ہے, تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اگر میں اینڈ پہ یہی بات کروں گا تمام سننے والوں کو, ساتھیوں کو, کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ غلط ہے. جی, اگر آپ اسٹیرائڈ کے بغیر کمپٹیشن نہیں جیت سکتے تو آپ کو چاہیے کہ وہی ڈوز جو ہے نا اس کو لانگ پیریڈ میں لے کر کریں. شارٹ پیریڈ میں یہ جب بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے مسئلہ ڈھونڈ لیتے ہیں. سر تو اسٹیرائڈ یوز کی جہاں تک بات آئے تو اس میں کوچ کیا رول پلے کر سکتا ہے سر ایک ایتھلیٹ کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو جو 75% جو جتنی بھی وہ گائیڈنس ہے وہ تو اس کا کوچ اس کو دے گا. اور کوچ ماشاءاللہ میرے خیال سے کوئی, مجھے تو یاد نہیں ہے کہ یہاں کوئی سیمینار ہوا ہو جس میں بتایا گیا ہو کہ جی فلاں کوچ, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں انٹرنیشنل لیول کا کوچ ہوں. کوئی بھی نہیں ہے, آج تک ہوا ہی نہیں ہے, سیمینار ہی نہیں ہوا کہ اسٹیرائڈ. ان کو اوپن بتا دینا چاہیے کہ جی اتنا ڈوز یہ خطرے سے باہر ہے اور اتنا ڈوز جو لیں گے یہ آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. زیادتی کریں گے تو پلیئر جو ہے خود ہی اپنی اس کا ذمہ وار ہوگا. دھوکے میں نہ رکھیں پلیئر کو, بچے کو دھوکے میں نہ رکھیں. پیسے لینے کے چکروں میں بچے کو, پرائے بیگانی اولاد کو تباہ نہ کریں. میرا کلبوں والوں سے یہ گزارش ہے. تو سر باتیں تو بہت زیادہ ہیں, ختم نہیں ہوں گی اگر لگے رہیں باڈی بلڈنگ پہ. سر تو اینڈ میں ہم جن سے بھی ریویو کرواتے ہیں تو وہ ہم ان سے ایک میسیج ریکارڈ کرواتے ہیں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے یا فٹنس کے حوالے سے, تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ بہت اچھا سوال کیا, اور یہ بہت میرے دل پہ ابھی آپ نے بات شروع کی ہے تو میرے دل میں تھا کہ میں یہ بولوں گا. اس کے لیے سب سے پہلی بات میری ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ طارق پرویز صاحب سے کہ وہ ایک 2 دن کا سیمینار کریں جس میں ایک دن کمپلیٹ اسٹیرائڈ پہ بولا جائے, اس کے اچھے اور برے جتنے بھی جو بھی پہلو ہے اس پہ بات کی جائے, نمبر 1. نمبر 2, دوسرے دن جو سیمینار ہو تو وہ پیور ڈائٹ پہ ہونا چاہیے تاکہ پلیئر کو پتہ ہو کہ مجھے 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کے بعد کتنی پروٹین چاہیے. فریش پروٹین کی بات کر رہا ہوں. تو یہ, اور اس میں تمام جتنے بھی گروپ ہیں سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے جموں میں اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے سیمینار کریں جس میں تمام پلیئر کو بٹھائیں, اور تمام جو سیکنڈ کوچ ہیں جو چھپ چھپا کے اپنے استادوں سے چھپ چھپا کر لڑکوں سے فیسیں لے کر اور ان کو ایکسرسائزیں بتاتے ہیں اور ان کو اسٹیرائڈ لگواتے ہیں. جم والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے, نیچے جو نفری ہوتی ہے جو سیکنڈ کوچ ہوتے ہیں وہ اپنی دکانداری چمکا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ان پہ بھی اوپن ہونی چاہیے. ہر کلب والے کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے کلب میں بیٹھ کر ایک سیمینار کرے, اور پھر تاکہ اس میں اپنے کوچز کو بھی اپنے پلیئر کو بھی بٹھا کر یہ بتائے کہ جی مین چیز یہ ہے, اس ایج میں یہ چیز ہوتی ہے, اباؤ 30 کے بعد پھر یہ ہوتی ہے. تو یہ میرا میسج ہے کہ یہ اس پہ کم سے کم سرکاری سطح پہ اس پہ کام کیا جائے اور ان کو پابند کیا جائے, کیونکہ لوگوں کی
جانوں کا خطرہ ہے, لوگوں کی اولادیں ہیں, ماں باپ بیٹے کو بھجواتا ہے کہ کسی کے جم میں جاؤ جی تم ٹریننگ کرو, اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں اندر سے, تو میرے خیال سے اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. سو یہ تھے سر شیراز محمد, پاکستان ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری. تو ان کی باتیں امید کرتا ہوں آپ نے بہت زیادہ کچھ ان کی بات سے سیکھا ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. اس طرح کے بہت سارے جو فیلڈ کے ماہر ہیں, جو کوچز ہیں, جو ایتھلیٹس ہیں, ہماری ہر ممکن وہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح آپ کو وہ نالج لا کے دے جس سے آپ کو فائدہ ہو. تو ہمارے ساتھ رہیے. آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.